اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، پس آپ ان کو فرما دیجئے میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے ان لوگوں کو کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ٹھیک راہ پا جائیں، درست راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 آج کے درس میں آپ نے سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ یہ جو آیات بیان ہو رہی ہیں، اس آیت سے پہلی والی آیتیں بھی اور اس آیت سے بعد والی آیات بھی روزے سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت میں معذور لوگوں کو حاصل ہونے والی جو رعایت تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور بعد والی جو آیات ہیں ان میں روزے کے احکام اللہ ذکر فرمائیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس درمیانی آیت میں اللہ دعا کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس دعا کا ذکر جو بندہ اپنے رب کے حضور میں کرتا ہے۔ تو گزشتہ آیت کو اگر دیکھا جائے تو گزشتہ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے کا اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بیان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس پر تم اللہ کا شکر ادا بھی کرو۔ یہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس جیسی نعمت دنیا کی اور کوئی نہیں۔ کتنے انسان ہیں جو بے ہدایتیں چل رہے ہیں، جن کو کوئی ہدایت نہیں ہے، جن کو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہے، جن کو دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم نے یہاں کرنا کیا ہے، اور آخر ایک دن چلے جانا ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ ہم سے ہماری پوری زندگی کا حساب لیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں میں نے ہدایت دی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ آپ کے لاکھوں احسانات ہیں، آپ کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب جب یہ آیات اتری تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ اس آج کے درس والی آیت کا شان نزول ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح پکاریں، کیا وہ انسان کے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو ہم اس کے ساتھ سرگوشی کے ساتھ مناجات کریں گے، سرگوشی میں خفیہ طور پر آہستہ آہستہ ہم اس سے مانگیں گے، اور اگر وہ دور ہے تو پھر ہمیں زور لگانا چاہیے، زور سے پکاریں گے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے اتاری۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے محبوب جب آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ دور ہے، اللہ قریب ہے، کیسی حالت میں ہے، تو فإنی قریب، آپ ان کو یہ بات بتلا دیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو بے شک ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں تو بالکل قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا مجھ سے کر رہا ہوتا ہے، جب وہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے تو میں رب اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سن رہا ہوتا ہوں۔ تو اس لیے روحانیت کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسے ہی ہے جیسے سال بھر میں موسم جو ہوتے ہیں ان موسموں میں سے موسم بہار ہے، جب ہر چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک میں جو ہے دوسرے مہینوں کی نسبت نیکی کی قدر و قیمت اور وقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ نے بھی سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نفل جو ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو
اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے اجر کے برابر ہو جاتا ہے رمضان المبارک۔ اسی طرح ترمذی شریف میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں تسبیحۃ فی رمضان خیر من 1000 تسبیحۃ فیہا سواہ، کہ رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ کی گئی ایک تسبیح وہ غیر رمضان کی 1000 تسبیحوں سے بڑھ جاتی ہے، 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ گویا یہ مہینہ تکمیل روحانیت کے لیے موسم بہار کا درجہ رکھتا ہے، لہذا قبولیت دعا کے لیے بھی یہ مہینہ جو ہے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اب دعا کی جو قبولیت ہے اس میں زمانے کو اور مکان یعنی جگہ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، بعض زمانہ یعنی وقت ایسا ہے جس وقت میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ مثلا اسی لحاظ سے دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کا جو وقت ہے یہ پورے مہینے کا، اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، جو یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس وقت جو بہاریں رمضان کی ہوتی ہیں وہ بہاریں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کے جو زمانہ ہے اس زمانے کو اللہ نے بڑی جو ہے اہمیت دی ہے۔ اور اسی طرح زمانے کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے ایک اور چیز، حضور نے فرمایا جوف اللیل الآخر، یعنی رات کے آخری حصے کا حضور نے ذکر فرمایا کہ رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کو اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اللہ اس وقت میں دعا کو رد نہیں فرماتے، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں جمعۃ المبارک کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ نے اس جمعے میں، اس دن میں ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے، 20-25 منٹ کی ایک ایسی گھڑی ہے جس کو اللہ نے چھپا کے رکھ دیا، بتایا نہیں وہ عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، یا جمعے کے وقت ہے، یا خطبے کے وقت ہے۔ بے شمار اقوال ہیں علماء کے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی زمانہ ہے جمعے کا دن کا ہے۔ اور اسی طرح مکان کے لحاظ سے بہت سے مکانات، بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں کی گئی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، جیسے مقامات مقدسہ ہیں، جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، مسجد مقدس مقامات ہے۔ اسی طرح جو ہے مینا میں جب ہم جاتے ہیں، حاجی جاتے ہیں، تو مینا ایک مقدس جگہ ہے۔ عرفات کے اندر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، مزدلفہ کے اندر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، صفا اور مروہ کے اندر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور ملتزم جو ہے اس کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا، اللہ اس وقت بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حتیم جو ہے، جو بیت اللہ کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار ہے، دراصل وہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اس کے اندر اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ دعا کرے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت سے مقامات ہیں، بہت سے مقام ہیں جہاں اللہ جو ہے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں لوٹاتا۔ تو دعا ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے، عبادت کا ایک اہم اصول ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی وہ عبادت ہی ہے۔ کوئی آدمی دعا جو ہے، اب عبادات ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہی عبادتیں ہیں، روزہ رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے عبادت نہیں، بلکہ دعا کو حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ خالی یہ عبادتیں نہیں ہیں بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو ہر عمل کے بعد اور ہر عمل سے پہلے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اب تھوڑی سی تلاوت کریں تو تلاوت کے بعد فوراً اللہ سے دعا مانگیں، پھر اٹھ کے جو ہے وہ آدمی 2 4 6 نفل پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی صدقہ کرے تو فوراً دعا مانگے۔ اب صدقے جیسا عمل ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو اس لیے ہر عمل کے بعد تقریباً جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میرے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ہم کیوں مانگیں جی اللہ سے، مانگنا بھی کوئی چیز ہے، یعنی تکبر کرتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے میں جو ہے تکبر کرتے ہیں تو سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماتے ہیں عنقریب ذلیل اور خوار ہو کر وہ جہنم میں، دوزخ میں داخل ہوں۔
تو اس لیے اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ کو وہ آدمی بالکل پسند نہیں ہے جو اللہ سے نہ مانگے، جو تکبر کرے یا غفلت کرے یا سستی کی وجہ سے دعائیں نہ مانگے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام، لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں، رو رو کر اللہ سے مانگا جائے، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت موجود ہے، اس میں جو ہے دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء نور المؤمن سلاح المؤمن نور السماوات والارض اور وعماد الدین۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا نور ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اور دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور حضور نے فرمایا دعا دین کا ستون ہے، دین کی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں مانگنا، اللہ جو ہے جہاد کے موقع پہ اللہ سے مانگا جائے، نوافل کے بعد اللہ سے مانگا جائے، تو اس کو جو ہے حضور علیہ السلام نے مومن کا نور اور اسلحہ کہا ہے، تو مومن کا ہتھیار کہا ہے۔ اسی طرح دعا کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ آواز سے کرنا چاہیے یا بلند آواز سے کرنا چاہیے، اس میں بھی جو ہے فقہا نے بہت سے مسائل لکھے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، میں بندے کے بالکل قریب ہوں۔ اب کتنے قریب ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، سفر کی حالت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، ساتھ تھے، اور صحابہ نے بلند آواز سے ذکر الہی شروع کر دی، یعنی تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ذکر کو بلند آواز سے اس میں مصروف تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم، لوگو اپنی جانوں پر نرمی اختیار کرو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، لہذا بلند آواز سے چیخ و پکار نہ کرو۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس وقت کیونکہ سواریاں زیادہ تر خچر، گدے، اونٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، تو آدمی جو ہے اپنی سواری کے گردن کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے مثال یہ دی کہ تمہاری جو سواری کی گردن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ تو آج کل جو ہے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، تو گاڑی کا سٹیئرنگ جو ہوتا ہے آدمی اس پہ بیٹھا ہوتا ہے تو کتنا قریب ہوتا ہے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی رگ جاں جو ہے، شاہ رگ جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب، لہذا اسے آہستگی سے پکارو، اس کے سامنے آہستہ اور خاموشی سے دعا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گڑ گڑا کر پکارو، یعنی آہستہ پکارو اور لیکن عاجزی ہو، پوشیدہ ہو لیکن عاجزی ہو، اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو، اور گڑ گڑا کر آدمی اللہ سے روئے بھی، رونا بھی آنا چاہیے اور آنسو نکلنے چاہیے، یہ آنسو اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آنسو نہ نکل سکیں تو حضور نے فرمایا کہ رونے جیسا منہ بنا لو یہ اللہ کے سامنے۔ اس لیے آہستہ دعا کرنا یہ افضل ہے، البتہ اونچی آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن بلند آواز اس جگہ پر ہونی چاہیے جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ فقہاء کرام نے اس لیے مسئلہ لکھا ہے کہ آواز بلند کرنے سے اگر کسی کی نماز میں خلل آتا ہو، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اونچی آواز سے دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اس آدمی کی نماز میں خلل آ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، اگر وہاں تلاوت متاثر ہوتی ہو تو پھر بھی بلند آواز سے دعا کرنا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں کراہت آ جاتی ہے، لہذا آہستہ آواز سے پکارنا ہی بہتر ہے، اگرچہ بلند آواز بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے بیان میں خود قرآن مجید کا ارشاد ہے، قرآن کہتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب کہ وہ چپکے چپکے اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ چپکے چپکے نداء خفیہ، چپکے چپکے خفی ندا جو اللہ سے مانگ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد بھی حدیث میں آتا ہے خیر الذکر ما یخفی، بہتر ذکر وہ ہے جو مخفی ہو، جو پوشیدہ ہو، آہستہ آواز میں ہو۔ دوسری جگہ حضور نے فرمایا حدیث میں خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی،
بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو، اور بہترین روزی وہ ہے جو کفایت کر جائے، بس اتنی ہو، کافی ہو جائے، اتنی روزی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہترین روزی کہلاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخفی ذکر میں ایک تو دوسروں کی ایذا رسانی نہیں ہوتی، دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں ریاکاری سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنے سے دوسرے آدمی سن رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں کہ وہ لاؤڈ سپیکر کھول لیتے ہیں، اس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر و اذکار شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اہل محلہ ہیں، محلے میں کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں جو ہے، اس لیے کئی لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ایذا رسانی کا باعث ہے کہ اس طرح بلند آواز سے ذکر کرنا۔ تو دوسروں کی عبادت میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نیک کام کر رہے ہیں، اسپیکر لگا کر جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں آپ کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں باعث گناہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ثواب کی جگہ گناہ بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے موقع محل کو دیکھتے ہوئے جب آپ صبح تہجد کے لیے آئیں اور کوئی آدمی مسجد میں نہ ہو تو پھر بلند آواز سے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، بلند آواز سے ذکر بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح تسبیحات ہیں اونچی آواز سے۔ لیکن اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، کئی آدمی موجود ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے یہ موقع آہستہ ذکر کرنے کا ہے۔ اس لیے موقع محل کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ذکر و تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر رفیع لکھی۔ اس میں یہ کہتے ہیں فإنی قریب، اللہ نے جو فرمایا فإنی قریب، کہتے ہیں قرب خداوندی کی کئی صورتیں، اللہ نے کہا میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ با اعتبار ذات کے قریب ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات میں سے جتنی بھی چیزیں ہمیں موجود نظر آ رہی ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا قیام اور بقا، جو خود موجود ہو اور اس کا باقی رہنا اللہ کے وجود کے بغیر حاصل ہو، ایسا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے قیومیت، اللہ حی قیوم ہے، یہ قیوم جو اللہ کی صفت ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز کو وجود حاصل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے بھی قریب ہے، کیونکہ اس کے علم، ارادے اور تاثیر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ کا علم ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، اور کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر ہو رہی ہو تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ارادے کے بغیر ایک چیز ہو جائے۔ اور تاثیر جو ہے ہر چیز میں اللہ نے ڈالی ہے، یہ نہیں ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ کاٹنے والی ہے، یہ جلانے والی ہے، یہ ساری تاثیریں ہو نہیں سکتا کہ وہ خود بخود کر دے، بلکہ یہ اللہ کی۔ اسی لیے اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے بھی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ دوسرے نمبر پر کہ اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے بھی بندے کے قریب ہیں۔ اللہ کے علم، ارادے اور تاثیر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت اور حمایت کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ ہر بندے کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ رحیمیت کی صفت ہی ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، ہم دنیا میں کھا پی رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رحیمیت کے رحمان ہونے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اللہ ہر انسان کے قریب ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ تجلی کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ کیا مطلب کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ادھر سے تجلی پڑتی ہے۔ اس لیے جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی حالت ایسی کہ جس میں انسان بندہ اپنے رب کو پکارے، چاہے دل میں پکارے چاہے اونچی آواز سے پکارے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے قریب نہ ہو۔ اللہ کی تجلیات اس پر پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، یہ ذکر تلقین فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، بیعت ہونے کے بعد کہ بھائی اتنا اتنا ذکر کرنا ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اللہ نے ذکر کے بارے میں، تم میرا ذکر کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کا ذکر کرو، کتنا یا اللہ کریں، ذکرا کثیرا،
کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ تو تسبیحات ہماری ہوتی ہیں، صبح شام اتنی کر لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ وہ ذکر کثیر میں آ جائے، یعنی اتنا مجھے یاد کرو۔ اس لیے یاد رکھیں، جب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے تجلیات پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ اس دل میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دل کو اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ تو چوتھے نمبر پر کہ اللہ تجلی کے اعتبار سے بندے کے قریب ہیں، اسی طرح ابدیت کے رابطے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے، کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے یہ براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے درمیان ہم نے کئی دفعہ چیز پہنچانی ہوتی ہے، براہ راست کوئی بات کر دیتے ہیں، کئی دفعہ بندہ نہیں ہوتا، کسی کو کہہ کے ہم واسطہ بیچ میں لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کو کہہ دینا کہ یہ بات ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست یعنی کوئی دوسرا رابطہ نہیں، براہ راست رابطہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رابطے کے اعتبار سے بھی اللہ جو ہے قریب ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کا جو رابطہ اللہ سے ہوتا ہے وہ تو بالکل براہ راست ہوتا ہے، وہ رابطہ وحی کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ وحی نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا طبقہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے، اولیاء اللہ کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ انبیاء کے بتلانے سے جو ہے قرب خداوندی ہوتا ہے، جس طرح نبیوں نے ان کو بتایا اسی طرح۔ اور عام لوگوں کا جو رابطہ بندگی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے ذریعے ہوتا ہے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ جو ہے کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنا ہی اللہ ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجھے دنیا کی مجلس میں یاد کرو میں تمہیں اس سے اچھی مجلس یعنی آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں۔ یعنی وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہوں اور فرشتوں کے درمیان کر رہے ہوں۔ تو اس لیے قرب الہی جو ہے یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ 4-5 صورتیں۔ فإنی قریب کی تفسیر میں امام شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ اب بعض چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے قرب کے منافی ہیں، یعنی ہم اگر وہ کریں گے تو اللہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اللہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، قرب خداوندی کے منافی ہیں۔ پہلے نمبر پر شہوات ہیں، شہوتیں اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہیں۔ جو شخص خواہشات میں مبتلا ہو گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایسے احکام مقرر فرمائے ہیں جن کی بجا آوری سے بندوں کو اللہ کا قرب ملتا رہتا ہے۔ مثلا نماز کو ہی لے لیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی سے دنیاوی خواہشات زائل ہو کر قرب خداوندی کا سبب بنتی ہیں۔ اب نماز میں دیکھیں جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد یہ تکبیر جو ہے یہ تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے۔ اب جب ہم کوئی خواہش کوئی جو ہے دل میں کوئی چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور جائز چیزیں بھی اس تکبیر کے بعد ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اب کھانا پینا ہے جائز چیز ہے، لیکن جو ہے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد کھا پی نہیں سکتے۔ اسی طرح گفتگو کرنا، بات چیت کرنا کسی سے اچھا عمل ہے، جائز ہے، ہم باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز میں یعنی ہر طرح کی خواہشات اور ہر طرح کی چیزیں عبادت کے وقت ختم ہو جانی چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ سے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ مشکل کام ہے کہ ایک آدمی ہر سال اپنے مال کا حساب لگائے اور اس میں سے زکوٰۃ دے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو ہے اللہ کے راستے میں صبح شام جو ہے سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ اسے قریب قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب روزے کو دیکھ لیں، روزے میں انسان خورد و نوش کی جو کھانے پینے کی خواہشات ہیں ان پر قابو پا لیتا ہے، اللہ اسے قرب الہی کے درجات دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح حج کا فریضہ ہے کہ حج کا فریضہ ادا کرنے سے انسان کی خوش پوشی جو ہے اس کو خواہش کو دھچکا لگتا ہے، اور آدمی جو ہے احرام کی حالت میں دیکھے ہر شاہ و گدا جو ہے ہر فقیر اور امیر ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، تو یہ بھی قرب خداوندی کی نشانی۔ اسی طرح جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنا جان مال لگانا اور اپنی جان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پیش کرنا، یہ ایسی عبادت ہے اس سے لذتیں اور نعمتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے گھروں کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کو
اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس سے بھی قرب الہی اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قرب خداوندی کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ بہت سی رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جب آدمی کو بہت سے عمل ایسے کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب قبولیت دعا میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیں۔ ایک بات دعا کرنے کے متعلق ہے اور دوسری اس کی مبادی کے سلسلے میں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ رزق حلال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حلال رزق کھاؤ گے تو دعا قبول ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دل کی پوری توجہ ہونی چاہیے، اور ان دونوں چیزوں میں ہم کمزور ہیں۔ ایک تو ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ پیسے ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں، کس ذریعے سے مل رہے ہیں، کیا وہ ذریعہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کی ہم فکر نہیں کرتے، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں، روتے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ ہوگا اور اس کی حالت ایسی ہوگی، اللہ کے سامنے آ کے یا رب کرتا ہے، لیکن کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، اب اللہ اس کی کیسی دعا قبول فرمائے؟ تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ دل کی توجہ پوری ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو بس ہاتھ اس طرح کرتے رہتے ہیں اور فوراً جو ہے کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا مانگا اللہ سے، اور امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے آج دعا لمبی کر دی ہے، یعنی توجہ نہیں ہے۔ کبھی ایک ساتھی کی طرف توجہ ہوگی، کبھی صف کی طرف توجہ ہوگی، کبھی امام کی طرف توجہ ہوگی، کبھی ہاتھ رگڑ رہے ہوں گے، لیکن دعا کے وقت کیا ہے، جو ہے 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت مانگتے ہیں، تو ہم خود دیکھ لیں ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، اللہ بے توجہ دل کو، تو خود ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے جو ایسے دل سے کی جائے، لاہ غافل، جو بے توجہ والا اور غافل دل ہو۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، اس لیے دعا وہی قبول ہوتی ہے جو عاجزی کے ساتھ ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہو، پوری توجہ کے ساتھ۔ اس لیے غافل اور لہو و لہب میں مشغول آدمی، اس کی دعا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دعا جب پورے یقین کے ساتھ کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پر یقین بھی ہونا چاہیے، میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک موقع پر فرمایا کیف ادعوک وانا آثم، میں کیسے اے پروردگار تجھ سے دعا کروں حالانکہ میں تو گناہ گار ہوں۔ پھر فوراً فرمایا جلدی میں کیف لا ادعوک وانت کریم، میں کیوں نہ تجھ سے مانگوں حالانکہ تو کریم ہے، اللہ تیری ذات کریم ہے، میں بے شک گناہ گار ہوں۔ یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ میں اللہ سے کیوں مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں، میری دعا کیسے، بلکہ یہ دعا کرنے کے بعد فوراً یاد آیا تو فرمایا کیف لا ادعوک وانت کریم، اے اللہ میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، تو کریم ذات ہے، تیری ذات کریم ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ حیا کرتا ہے، جب اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کے قبولیت کے معنی بھی سمجھنے چاہیے، ہم دعا کی قبول ہونے کو کیا سمجھتے ہیں اور اللہ کے ہاں دعا قبول ہونا کیا ہے۔ آخری بات کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہی مل جائے، یہی دعا کا قبول ہونا ہے، بلکہ کسی چیز کا حاصل ہونا یہ حکمت خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسانی ذہن بالکل بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، وہ اللہ سے ایسی چیز طلب کرتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ ایسی چیز اس کے مقدر میں نہیں فرماتا۔ بعض دفعہ اللہ دعا کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، حالانکہ اولاد اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ اس کو اولاد نہیں دیتے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول۔ بعض دفعہ اللہ سے مال مانگتا ہے، اللہ مجھے پیسے دے، اب اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اگر اس کو رقم مل گئی، اس کو پیسہ یا دنیا زیادہ مل گئی تو یہ دنیا میں مشغول ہو جائے گا، آج جو میرے سامنے عبادت کر رہا ہے اس کی بھی اسے توفیق نہیں ملے گی، اللہ اس بندے کو نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہر وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ہمارے جو ہے حکمت خداوندی کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہمارے مقدر میں نہیں فرماتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض دفعہ کوئی ناسمجھ بچہ اپنے والدین سے اصرار کرے کہ یہ جو انگارہ ہے یہ میرے ہاتھ میں پکڑائیں، وہ پکڑنا چاہے، تو کون عقل مند ہے جو بچے کی اس خواہش کو پورا کرے گا؟
اسی طرح انسان کی جو دعا ہے وہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے مگر اپنی مصلحت کے مطابق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبولیت دعا کی 3 صورتیں بتائی ہیں کہ 3 صورتوں میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جب دعا مصلحت خداوندی کے مطابق ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہی مطلوبہ چیز اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، اللہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اچھی ہے تو اللہ دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مطلوبہ شے جو آدمی طلب کر رہا ہوتا ہے وہ تو بندے کو نہیں ملتی، مگر اس دعا کے برکت سے بندے پر جو نازل ہونے والی وبا ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کی دعا نکلتی ہے تو وہ آنے والی مصیبت سے ٹکراتی ہے، ادھر سے مصیبتیں اتر رہی ہوتی ہیں، ادھر سے دعا جاتی ہے اور وہ ٹکراتی ہے اور وہ اسے نیچے نہیں آنے دیتی۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دے، یعنی یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا کہ بندے کی دعا کی قبولیت کی یہ صورت بھی رہے گی۔ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ وہ مطلوبہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ سے اوپر سے آنے والی اس پر جو مصیبتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت قبولیت کی دعا کی یہ ہے کہ اسے دعا کرنے والے کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یعنی مصیبت بھی آ جاتی ہے، دعا بھی مطلوبہ چیز نہیں ملتی، لیکن تیسری چیز یہ ہے اللہ ہر دعا کو قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے جائے گا اور اسے وہ ذخیرے ملیں گے، جتنی بھی اس نے دعائیں مانگی تھیں اس کو اللہ نے ذخیرہ بنا دیا، اور بندہ اس وقت خواہش کرے گا، یہ اس کی خواہش ہوگی کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا سب آج اسے ذخیرے کی صورت میں مل جاتا۔ یہ حضور نے خود فرمایا۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت کی یہ تینوں صورتیں ہیں، دعا کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے، جو ہے ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، اتنا مانگنا چاہیے، اتنا مانگنا چاہیے اللہ بالکل ہمیں اپنے قریب کر دے۔ تو اس لیے فرمایا یہاں اللہ نے اذا سألک عبادی عنی، اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان کو کہیں فإنی قریب، کہ میں تو تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ فلیستجیبوا لی، 2 چیزیں اللہ نے یہاں فرمائی کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کریں، جو میں نے ان کو حکم دیے ہیں وہ میرے حکم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات، جو کچھ بھی میں نے حکم دیے ہیں ان کی تعمیل کریں۔ فلیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر یقین کامل رکھیں، ایمان کامل رکھیں۔ ایک تو بندے کا اللہ پر ایمان بھی مکمل ہونا چاہیے، واقعہ ہی وہ میرا رب ہے اور جو ہے مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے دینے والا ہے۔ دوسرا یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان کامل کے ساتھ یقین کامل بھی کہ میرا اللہ ہی مجھ کو دے گا، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ہاں راستہ کوئی بھی ہو، والدین کے ذریعے دے دے، کسی رستے والے مسافر کے ذریعے دے دے، وراثت کے ذریعے دے دے، سبب کوئی بھی بنا دے، لیکن دینا مجھے اس رب نہیں ہے، اس لیے میں نے مانگنا بھی اسی سے ہے اور جو ہے اسی کی ذات سے تعلق رکھنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے فرمایا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے حکموں پر عمل کرو اور مجھ پر یقین کامل رکھو، لعلہم یرشدون، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو شاید کہ تم جو ہے رشد پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا محتاج بنائیے، اپنی ذات کا اپنے دروازے کا محتاج بنائیے، در در کی محتاجگیوں سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرمائیے، کامل بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہم ضرورت مند ہیں، یا اللہ ہماری جو جو ضرورتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں حاضرین مجلس کی، یا اللہ ان ضرورتوں کو جو ہمارے حق میں بہتر ہیں یا اللہ بن مانگے عطا فرمائے، بن مانگے عطا فرمائے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ سعادت والی زندگی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، قرآن و سنت کا نظام عام اور یا اللہ شائع فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔